الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں یعنی ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ منافق جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے، خود کو ایمان والا مسلمان کا وفادار دوست ظاہر کرتے تھے، اور یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے وہ مل سکتے ہیں ان کو۔ وہ مسلمانوں سے نماز پڑھتے تھے، وہ مسلمانوں کے مشورے میں شامل ہوتے تھے، وہ شادی بیاہ سب کے ان کو حقوق حاصل تھے، لیکن یہاں پہ کیا کہ وہ جو ہے نا وہ دھوکے میں کیوں۔ اس کا جو اگلا کریکٹر وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور یہ دو رخی ہونے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب تنہا ہوتے اور ساتھ اپنے شیطانوں کے تو کہتے کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں۔ اس زمانے کے شیطان کیا تھے؟ یہ جو تھے اس وقت مدینہ میں جو منافقین کے لیڈر تھے، جیسے عبداللہ بن ابی کا نام اوپنلی آتا ہوا ہے، اور پھر جو یہودی تھے جنہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا تھا، جو اہل کتاب تھے، تو منافقین کے سردار مدینہ کے یہودی جو سے اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ اکثر مسلمانوں کی رضاجوئی اور خوشنودی کے لیے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی اپنے شریر رفیق اور ساروں کے پاس آتے تو کہتے ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو وہ دراصل ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ اپنے یہاں کہتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، ان کی سرکشی میں بڑھتے پھرے ہیں۔ یعنی کس قدر بدبخت ہے وہ شخص جو آسمان زمین کے مالک جس کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، اس سے بڑی شقاوت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کی رسی دراز کی اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو تھا وہ ارادہ تھا جو ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کو بدلنے میں، نہ فائدہ یا ان کی تجارت نے اور نہ تھے ہدایت پانے والے، یعنی ان کا ایمان قبول کر لینا منافقین کے اختیار میں تھا، لیکن انہوں نے اس کو بجائے کفر اور منافقت کی روش اختیار کی، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت چھوڑ کر گمراہی، یعنی دے والنٹریلی ان کے پاس تھے، اللہ کے رسول آئے تھے، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، انہوں نے پیغام انڈرسٹینڈ کر لیا تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو منافقت کی اور اسلام مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس تجارت میں انہیں نفع نہ ہوا، اور انہوں نے ساری عمر صرف اس دنیا کے ضائع ہو جانے والے عارضی نفسانی فائدوں میں فائدے حاصل کر لیے۔ اگلی جو آیات ہیں اس کا تعارف میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ مثل الذین، یہ آگ کی مثال ہے، ہمارا یہ پہلا اشارہ ہے اس پہ، اور اس پہ جو ہم ان 4 آیاتوں میں منافقین کے حال کے بارے میں 2 مثالیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پہلی مثال جو منافقین میں 2 قسم کے آدمی جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ایک وہ جو اپنے کفر میں بہت پختہ ہیں اور ایمان کا اظہار صرف دنیاوی مصلحت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور ایمان اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوسرے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی مسلمان ہونے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، مگر پھر دنیاوی اغراض سامنے آ کر اس کے ارادے کو ارادہ روک دیتی ہیں، اس طرح ایک تذبذب اور تردد کا شکار حال میں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اس وقت نہیں تھے، یہ آج بھی جو نا مسلمانوں کی کیٹیگریز، مسلمانوں کے حکمرانوں کی کیٹیگریز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جہاں ان کو مفاد نظر آتے ہیں وہ اپنے آپ کو شفٹ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی ہمیں لوگ شفٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں، ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں، ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں، تو یہ بھی جو ہے منافقت کی نشانی ہوتی ہے۔ انسان یکسوئی کے ساتھ اور صرف اللہ کی رضا کے، مینلی بنیادی طور پہ لوگوں کی اللہ کی رضا سے شام نہیں ہوتی ہے، دنیاوی منفعت ان کے سامنے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا شامل ہو تو پھر انسان اس چیز کو تلاش کرے کہ اللہ مجھ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے، اور اس بنیاد پہ اگر زندگی گزارے کہ آخر میں اللہ کے سامنے میں پیش ہونا ہے، پھر وہ یکسو ہوگا، پھر وہ روزانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ نہیں کرے گا۔ ہم اپنی آج کی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ آیات میں ہمارے سامنے جو ہے وہ مثال ہے آگ سے اس سے نکلنے والے روشنی کی، اور منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن اس کو قبول نہیں کیا، اور اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا، اور ان کو وہ اب اللہ فرماتا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ گونگے اور بہرے ہیں، اور یہ جو ہے وہ حق کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں ہم آگے چلتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ آیات مبارکہ اگر یہ اس کا اسکیل کو دیکھیں یہاں پہ 2 5 5، اس میں 2 نئے الفاظ ہیں، اس میں 5 نئے الفاظ میں سے 5، یعنی اس 3 آیات میں بہت سے نئے الفاظ آئے ہیں، لیکن ہم پیچھے دیکھتے رہے ہیں کہ مختلف جو لائنز تھیں، جو سطور تھیں، اس میں 2 یا 3 نئے الفاظ آتے تھے۔ تو جب ان الفاظ کو ہم سیکھتے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہمارے سامنے کے الفاظ کے معنی سیکھنا، تو اس کے لیے ہم اشارات اور فکروں سے سیکھتے ہیں۔ یہ ایک فکر ہے، فلما آزاد نیا لفظ ہے، تو ہم اس کو ایک جملے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور الفاظ کے جو گرامر ہے وہ
وہ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے ہم سیکھ رہے ہیں. پہلے ہم صرف ٹی پی آئی سے سیکھ رہے تھے, اب اس میں جو اس کورس میں عربی بول چال اس میں انٹروڈیوس کیا گیا. ترجمہ اور شرح ہم دیکھتے ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی آگ, پھر جب اس کی آگ نے روشن کر دیا تو جو اس کے ارد گرد تھا وہ ماحول کو روشن کر دیا, تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. تو یہ آیات مبارکہ تھیں جو انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. مثلہم مثال ان کی, ہم وہ لوگ, ان کی مثلا مثال, کمثل الذی مثال کی طرح جس کی, یعنی اس شخص کی طرح جس کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے اس طرح کی جس نے اسٹو ہم استعمال کرتے ہیں, اسی سے ملتا جو طرح سے جلائی آگ, یعنی اس نے آگ جلائی, اس سے کیا ہوا, فلما اضاءت پھر اس نے آگ نے روشن کر دیا, ما حولہ جو ارد گرد تھا, فلما پھر لما جب, اضاءت یہ جو ہے وہ روشن کر دیا. یہ اضاءت جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ منفی مؤنث میں آیا کہ نار جو ہے یہ مؤنث ہے, اس کے لیے فعال سے فعالت ہم کہتے ہیں مؤنث کے لیے, اضاءت ہم کہیں گے اس نے روشن کر دیا, اور یہ مؤنث کی شکل میں آیا کیونکہ پیچھے آگ کی بات ہو رہی ہے اور وہ مؤنث ہے. اضاءت ما حولہ, ما جو, حولہ جو اس کے گرد تھا. ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ماحول. ماحول کو ڈائریکٹلی ہم ما حولہ کوئی ماحول میں, کیونکہ جو اطراف جو اس میں اس کو ہم ماحول کہتے ہیں, جو ارد گرد ہے اس کو ہم ماحول کہتے ہیں. ذہبہ گیا, ذہبہ بہی چھین لیا, یعنی کہ ہم جب کہ صلی کہتے ہیں, صلی نماز پڑھ, صلی علیہ درود بھیج, جب پرپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے میننگ چینج ہے. جیسے ہم گیٹ آؤ, گیٹ ان اندر داخل ہو, گیٹ آؤٹ باہر چل جاؤ, تو جب ہم ضمیر اس کے ساتھ پرپوزیشن یوز کرتے ہیں تو اس کے میننگ چینج جاتے ہیں. ایسے ذہبہ گیا, ذہبہ بھی چھین لیا, ذہب اللہ اللہ نے چھین لیا, بنورہم ان کے نور کی, ان کی روشنی کی, وترکہم واو اور تارکا چھوڑ دیا, ہم انہیں, اور انہیں وترکہم اور ان کے چھوڑ دیا. اور ترکا ہم بھی استعمال کرتے ہیں الفاظ, ترک کرنا یہ بھی استعمال کرتے ہیں اسی سے چھوڑ دینے کے لیے ہے. اردو میں ترک کرنا شب ظلمت, ظلمات سے آگے آ رہا ہے, فی ظلمات, یعنی ظلمت کو بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں, اندھیرے کے لیے ظلمت کو یوز کرتے ہیں, فی ظلمات لا یبصرون کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. اور یہاں پہ بصارت, یبصرون ظلمت, ہم نے ظلمات پہلے کہا تھا, یہ ظلم ایک مختلف ہے, یہ اسے ظلمات سے نہیں ہے, ظلم اور ہے, یہ ظلم ہے. تو یہ یبصرون, بصرہ, بصارت, بصیرت, سما بصر, یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں بصارت میں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اس کو ہم اگر تصور اور احساس کے ضمر دیکھیں تو یہ ہم اپنے تصور اس بات کو بٹھائیں, جیسے ریگستان میں رات کو سوچئے کہ ہر طرف گہرا اندھیرا ہو, آپ نے گھر جانا ہے اور راستہ نظر نہیں آ رہا, ایسے میں کوئی روشنی کرے تو کتنی خوشی ہوگی اور کتنی جلدی ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑیں گے. تو ایگزیکٹلی دنیا میں جو ایک تھا, ظلمت تھی, اندھیرے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب, جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو, اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ نے نور اور ہدایت کہا ہے کہ وہ نور ہے اور ہدایت ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نور اور ہدایت عطا فرمایا, یہ ہم تصور کریں وہ روشنی ہے جس میں انسان اپنی آخرت کا راستہ دیکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اس کو اگر وہ نہیں دیکھتا تو پھر یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی پھیلائی, حق کو باطل سے, غلط کو صحیح سے, راہ راست کو گمراہیوں سے چھاڑ کر نمایاں کر دیا. جو لوگ دیدے بینا تھے, جن کو اس کی خواہش تھی, جو انتظار کر رہے تھے, ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں. یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے, ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا, اللہ نے ان کے نور بصیرت سلب کر دیا. یعنی ایک روشنی تھی, اس میں کچھ لوگوں نے اپنی جو صحیح راہ دیکھ لی, اس صحیح راہ پہ چل پڑے, لیکن کچھ لوگوں کو نظر نہیں آئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ سلب کر لی. ذہب اللہ بنورہم, یعنی کہ وہ روشنی تو تھی جو ایک کی گئی تھی, لیکن اللہ ذہب اللہ بنورہم, اللہ نے ان کی روشنی چھین لی. اور جب اللہ روشنی چھینے تو پھر کیا ہے کہ اب ان کو کوئی نظر نہیں آتا, اور وہ ظلمات میں اندھیروں میں لا یبصرون کچھ دیکھ نہیں سکتے. اس کو آگے پھر جو اگلی آیت میں زیادہ ڈیٹیل سے اس کو ہم دیکھیں گے.
اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، جو ہدایت کو بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب بھی انہوں نے نور حق کی طرف سے منہ پھیرا، ظلمت اور باطل ہی ان کو بھٹکنا چاہیے، تو اللہ نے ان سے ان کی جس کی تو اللہ انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے جو ہے وہ چھوڑے ہوئے، نیکی کا راستہ، برائی کا راستہ بھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، جس کے لیے ہم نے شروع میں سورہ فاتح میں دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم راہ راست پہ چلنا چاہتے ہیں، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، بدی پہ راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ اور کوئی نیکی کا راستے پہ چلنا اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان فرما دیتے ہیں، اور کوئی بدی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بدی کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اسی کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیری رات میں لوگوں کی روشنی دکھانے کے لیے آگ جلائی۔ انہوں نے یہ کام بڑی محنت اور اہتمام سے کیا، یہاں تک کہ اس کا تمام گرد و پیش منور ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کے لیے اس نے یہ محنت برداشت کی، انہوں نے اس روشنی کی قدر نہیں کی۔ اس قدری کی سزا اللہ تعالیٰ نے کو یہ دی کہ ان کی روشنی سلب کر لی، اور ان کو ایسے گھٹاٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا جہاں ہاتھ سے ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس اندھیرے میں اوپر مزید غضب یہ کیا، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، کہ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، اور یہ تمام اوصاف ان کے اندر بجا وقت موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ تو یہ کسی کی پکارنے والے کی پکار سن سکتے، نہ کسی کی پکار، کیونکہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، تو یہ سن نہیں سکتے تو اس کا گونگے ہیں، نہ اس پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ کسی علامت یا نشان یا اشارے سے رہنمائی سکتے، کیونکہ یہ اندھے ہیں، تو اس میں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ جس راہ وہ چل پڑے اسے مڑ کر کسی اور راہ پر اختیار کریں، کیونکہ اب جب وہ اس اندھیری راستے میں ہیں، اور یہ ان لوگوں کی طرح گونگے اور بہرے اندھے ہیں، تو یہ راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اس کے ساتھ ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ معاذ آپ جو ہے وہ 3-4 جو ہے بھائیوں کی اس کو اوپن کر دیں تاکہ ہم مل کے اس کو پریکٹس کر لیں۔ جی۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے جس نے الذی استوقد نارا، جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، جو اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ ہاں، آپ سب جو میرے ساتھ شامل ہے اس پروگرام میں، میری درخواست آپ سے ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں، اور اس کو میں آپ عربی پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے۔ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد تھا، ذہب اللہ بنورہم، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ صم بکم فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پر وہ نہیں لوٹیں گے۔ اس کی ہم تھوڑی تفصیل پہلے آپ سمجھ لیجیے۔ صم، جو سن نہیں سکتے، بکم، جو بول نہیں سکتے، ہم جو اندھے ہیں، لا یبصرون، جیسے ہم نے اس میں لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ہے وہ اللہ کے اللہ کی طرف ہم نے لوٹنا ہے۔ اردو میں رجوع جو ہے اسی سے ہے، رجوع کرنا، راجعون سے ہی ہے۔ اور اس میں یہ کہ علم کے 3 ذرائع ہیں جو ہے وہ، اس میں کان، زبان اور آنکھ، ان 3 ذرائع سے انسان جو علم حاصل کرتا ہے۔ لیکن منافق اپنی ضد اور ہٹ درمی کے بحث تینوں کو کھو بیٹھا، اب نہ کسی ہدایت دینے والے کی بات سنتا ہے،
نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے، نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو یہ ساری جو تھی اپنے سورسز سے وہ سارے جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے. اور اب یہ نہ جو ہے وہ حق کی نشانیوں کو دیکھتا ہے. تو یہ ساری تینوں چیزیں جس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ علم مل سکتا تھا، وہ تینوں کے تینوں سے جو ہے وہ چلے گئے. وہ اب جو ہے وہ کس طریقے سے، جیسے پہلے ہمارے سامنے مثال آئی تھی، کیونکہ وہ سن نہیں سکتا اس لیے جواب نہیں دے سکتا، دیکھ نہیں سکتا اس لیے چل نہیں سکتا. تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ علم کے ذرائع اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تینوں چیزوں کو ہمیں ایسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آخرت میں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہم نے ان کو کس طرح کا استعمال کیا، تو اس میں آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں، اور اس اللہ کی دینی صلاحیتوں اور اللہ کی دین نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہی راستے میں خرچ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو خوشی کے راستہ ہے، جو وہ راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ وہ اس میں کفر کی نہیں جائیں گے. اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں. سمم بکمن امیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم پس وہ لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. لا یرجعون نہیں لوٹیں گے. سمم بہرے ہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، عمیون اندھے ہیں. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے. اس میں جو ہمارے سامنے آیات ترجمہ ہے ان دو آیات کا، ان کی اس مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. اس میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو ہم اس کے لیے جو اسباق ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہمارے سامنے یہ جو ہے وہ تدبر اور تفکر، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، غور کرنے کے بعد، وہ یہی ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد ہم جو اس کا احتساب کرتے ہیں اپنا، یہ آیات ہمیں کیا کہہ رہی ہیں اور ہم کس حد تک اس پہ عمل کر چکے ہیں، اور پھر اس کے لیے پلان بناتے ہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس موقع پہ دعا ملتی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ، ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا، ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما. ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ہمیشہ اس دعا کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لینا چاہیے، اور پھر یہ ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ واقعی ہم جو ہے وہ اللہ کی دینی صلاحیتوں کو صحیح معنی میں اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ ہم دعا پلان کریں کہ ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات کو سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا، اور یہ اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. آگے ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس جو دو آیات ہیں اس میں کون سے اسماء اور افعال آئے ہیں. تو اس میں جو پہلا اسم ہے وہ مسئلہ ہے، مسئلہ، اور اس کی جمع امثال ہے، نون ہے یہ. اس کے بعد دوسرا اسم جو ہے وہ بنورہم، اس میں نور ہے، اور اس کی جمع انوار ہے. اس کے بعد جو تیسرا اسم ہے وہ ظلمہ ہے، اور اس کی جمع ظلمات ہے. یہ میں نے کہا کہ یہ ڈیفرنٹ ہے ظلم سے. ظلم خود بھی ظلمات ہیں، ظلم بھی اندھیرے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے. اس کو آپ میرے ساتھ دہرائیں، مسئلہ امثال، نور انوار، نور انوار، ظلم انوار، ظلمات، ظلمات. اب میں اس کا واحد بولوں گا، آپ اس کا جمع بولیں. مسئلہ امثال، نور انوار، ظلمات. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو افعال ہیں، افعال کی دو کیٹیگری ہیں، جیسے ہمیشہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحت مند افعال ہیں اور کمزور افعال ہیں. صحت مند افعال میں یہ 4 اسٹینڈرڈ جو ہمارے سامنے آتے ہیں، جو باب ہیں اس کے، جس کی بنیاد پہ ہم سارے کیٹیگرائز کرتے ہیں باقی افعال کو، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، اور اس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ کون سا فاعل کہاں پہ آئے گا. تو ان کے جو طریقے ہیں جس میں مضارع بناتے ہیں، تو وہ اس میں یہ چاروں جو مختلف ہیں، اور اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سے ہمارے پاس جو ہے وہ افعال ہیں. ذہبہ یہ ہمارے پاس فعل ہے، اس کا مضارع جو ہے وہ یذہبو ہے،
اور اس کا جو امر ہے اذهب ہے، اور اس کا فاعل جو ہے ذاہب ہے اور مفعول اس کا نہیں ہے، اور فعل جو ہے وہ ذہاب ہے. ذہاب، یذہب، اذهب، ذاہب، ذہاب، یہ جو ہے یہ اس میں سے فتح کہ اس میں با میں ہے، اس سے ذہبہ یذہب آیا ہمارے سامنے. اس کے بعد جو دوسرا ہمارے سامنے فعل آتا ہے وہ تارکا ہے. اس میں سے فعل جو نکلتا ہے وہ تارکا. و تارکاہم، اس میں واو بھی اس کو ڈراپ کر دیں، ہم کو بھی ڈراپ کر دیں تو ہمارے سامنے فعل بچ جائے گا تارکا. یہ وزن میں نون کا وزن ہے کہ نصرہ کے وزن پہ ہے. قرآن پاک میں یہ 43 ٹائمز آیا ہے. تارکا یترکو، یہ نصرہ ینصرو، تو یہ اسی وزن پہ ہے. جو اس کا مضارع بنے گا وہ یترکو بنے گا، اور اس کا جو امر بنے گا اترک بنے گا. اترک، اس کا فاعل ہے تارک، متروک، ترک. تارکا، یترکو، اترک، تارک، متروک، ترک. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی اگر ورب ہے تو یہ یرجون، اس میں راجا، یہ جو ہے زارابا کے وزن پہ ہے. راجا، یرجعو، ارجع، راج، مرجو، رجوع یا راجا. تو یہ راجا جو ہے یہ زارابا کے وزن پہ ہے. یہ قرآن پاک میں 86 ٹائم آیا ہے. یہ جو ہمیں یہ چیزیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں جو لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے ماں ہے، اللہ ہے، اللہ زی ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. لا ہے، یہ جو یہ الفاظ ریپیٹ ہے، فی ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. ماسالہ ہے، کماسالی ہے. یہ ہم ایک دفعہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے اچھے طریقے کے ساتھ، قرآن پاک جہاں پہ بھی آئیں گے تو امیڈیٹلی ہم جو ان کو پک کریں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مین ہمارے پاس 4 سید مدفعات کے باب تھے، فاتحہ، نصرہ، زارابا، اس میں سے 3 باب یہاں پہ آ گئے ہیں، فاتحہ، یہ نصرہ اور یہ زارابا. فاتحہ ذہابہ جو جس کے وزن فاتحہ کے وزن پہ ہے، تارکہ جو ہے نصرہ کے وزن پہ ہے، اور راجا جو ہے وہ زارابا کے وزن پہ ہے. جس سے ذہابہ یذہبو، تارکہ یترکو، راجا یرجعو، اور اس کا مضارع جو ہے ذہابہ کا اذہب، اور تارکہ کا نصرہ کے وزن پہ ہے اترک، اور زارابا کے وزن پہ راجا ہے تو ارجع. یہاں پہ زیر ہے، یہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زیر ہے. یہ صرف جو نصر ہے اس پہ جو امر بنتا ہے اس میں پیش آتی ہے، باقی سب میں زیر آتی ہے. آگے چلتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک تو نہیں لیں گے، انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اور ہم گرامر کو لیں گے. ہم گہری سانس لیتے ہیں. آج جو ہے میں کھڑا ہو کے نہیں پڑھاؤں گا، اس کو ہم جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھیں گے. اور میں کوشش کروں تو کبھی کبھی جو ہے وہ ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی بات کو جو ہے وہ جی چاہتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وزن دیا جائے، مانا جائے. تو ہماری اس محفل ہے میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں کوثر بٹ صاحب. وہ جو ہے ان کو اکثر کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھڑے ہو کر کیوں ٹی پی آئی سے کرتے ہیں. تو میں نے آج سوچا کہ آج ان کی بات پہ عمل کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم بیٹھ کے کریں گے، لیکن ہم دہرائیں گے اس کو مل کے. تو ہم جو ہے وہ جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں ویک لیٹر، جس میں وعدہ وہ ویک لیٹر ہے، جس کے جو شروع میں ہے وہ ویک لیٹر آیا وعدہ. تو اپنا معاذ میرے ساتھ آپ دہرائیں گے، آپ 2 یا 3 کے گروپ جو اس کو بھی آپ اوپن کریں. اس کو وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وعدو انہوں نے وعدہ کیا، وعدو انہوں نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتا آپ نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتو میں نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدتم آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدنا ہم سب نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا، وعدت اس عورت نے وعدہ کیا. اب یہ تا جو ہے نا یہ 3 دفعہ آتا ہے. یہ تا زبر ہے، یہ تا پیش ہے، یہ تا کے اوپر وعدت ہے. یہ تا زبر ہے تو یہ تم کے لیے ہوگا، یہ آپ کے لیے ہوگا. یہ تا پہ پیش ہے تو میرے لیے ہوگا، میں نے وعدہ کیا. اور یہ وعدت ہے تو یہ عورت کے لیے ہوگا. اس کا جو مضارع بنے گا وہ یعیدو بنے گا. اس کی ہم نے ڈیٹیل دیکھی تھی پہلے. یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے، یعیدون وہ سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، تائیدو آپ وعدہ کرتے ہیں، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، آئیدو میں وعدہ کرتا ہوں، تائیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدون آپ سب وعدہ کرتے ہیں، نائدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، نائیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں، تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے، تائیدو وہ عورت وعدہ کرتی ہے. یہ ہمارا جو تھا یہ ماضی تھا، یہ ہمارا مضارع ہے. ماضی کے جو اینڈنگ ہے وہ چینج ہوتے ہیں، مضارع کے جو شروع ہے وہ چینج ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو 3rd پرسن ہے اس میں وہ اور وہ سب
یعید یعیدو یعیدونا، اور یہ اس میں جو سیکنڈ پرسن تائیدو تائیدونا، اور جو تھا اپنا فرسٹ یہ آئیدو اور نائیدو، اور عورت کے لیے تائیدو. اس میں جو مضارع بنتا ہے اس میں جو یا بھی گر جاتا ہے اور یہ اس کی پیش بھی گر جاتا ہے اور یہاں پہ جو آ جاتی ہے عید وعدہ کر، عید وعدہ کر، ادو وعدہ کرو، ادو وعدہ ادو کرو، وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا لا تعید مت تعید وعدہ مت کر، وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو، لا لا تعیدو مت تعید وعدہ مت کرو، وعدہ کرو، واحد وعدہ کرنے والا، واحد واعد وعدہ کرنے وعدہ والا، کرنے والا، موعود جس نے وعدہ کیا، جس سے وعدہ موعود کیا جس نے گیا، وعدہ کیا کیا، گیا، جس سے وعدہ کیا گیا، وعدہ وعدہ کرنا. وعدہ وعد وعدہ وعدہ کرنا. کرنا. یہ ہم نے پیا تھا. دوسرا ہم نے جو پڑھا تھا وہ اس میں درمیان میں ویک لیٹر آیا تھا، یہ ویک لیٹر میں قالا، اور یہ قرآن پاک میں 1636 بار ہے. بہت زیادہ یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہونے والا، اور اس کی جو مختلف ہیں یہ فارم جو ہے وہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہیں. اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. قالا اس نے کہا، قالا قالا اس اس نے نے کہا، کہا، قالو ان سب نے کہا، قالو قالو ان ان سب سب نے نے کہا، کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتا قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتو میں نے میں نے کہا، کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتم قلتم آپ آپ سب سب نے نے کہا، کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قلنا ہم ہم سب سب نے نے کہا، کہا، قالت اس عورت نے کہا. قالت قالت اس اس عورت نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہتا کہتے ہے، ہیں، کالا جو ہے یہ ماضی ہے اور یقولو جو ہے مضارع ہے، اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کی. تو اس میں جو ہے نا اس کو ایک دفعہ اگر ہمیں کالا کا پتہ ہو تو ہم پوری جو گردان اس کو مکمل کر سکتے ہیں. ایسے یقولو کا پتہ ہو تو ہم پوری گردان مکمل کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے مائنر چینجز ہوتی ہیں، باقی جو تھیم وہی رہتا ہے. ویسے یقول سے یقولونا، تقولو، اقولو، تقولونا، نقولو، تقولو، یہ ہم امیجیٹلی ڈیولپ کر لیتے ہیں. اب میرے ساتھ کیجیے گا. یقولو وہ کہتا ہے، یقولو وہ کہتے ہیں، یقولونا وہ سب کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، تقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولو آپ سب کہتے ہیں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، تقولو ہم سب کہتے ہیں، اور تقولو وہ عورت کہتی ہے. تقولو وہ عورت کہتی ہے. اس کا امر جو ہے وہ کل کہہ، قل کہہ، کولو کہو، قولو کہو، لا تقل مت کہہ، لا تقل مت کہہ، لا تقولو مت کہو، لا تقولو مت کہو، قائل کہنے والا، قائل کہنے والا، مقول جو کہا گیا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا. قول کہا. یہ دوسری ہماری گردان تھی. اس میں الف جو تھا یہ ویک لیٹر درمیان میں آیا تھا. اب دعا جو ہے اس میں ویک لیٹر آخر میں آ رہا ہے. جو وعدہ تھا اس میں پہلے آیا تھا، قالا میں درمیان میں آیا تھا، اور دعا میں آخر میں آ رہا ہے. دعا اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے سب نے پکارا، پکارا، دعت اس عورت نے پکارا. دعت اس عورت نے پکارا. مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے ہمارے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. اس کا جو دعا ماضی ہے، اور یدو جو ہے اس کا مضارع بنتا ہے، اور یدو سے وہ پکارتا ہے. یہ اس میں جیسے کہا تو مضارع میں دونوں ٹینس آتے ہیں، فیوچر بھی اور پریزنٹ بھی، حال بھی اور مستقبل بھی. لیکن عربی میں یہ ایک پلیس پہ آتا ہے. اس کو سچویشن کے لحاظ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حال ہے یا یہ مستقبل ہے. ہم اس کی گردان کرتے ہیں. یدو وہ پکارتا ہے، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو میں ہم سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں، تدعو عورت پکارتی ہے. تدعو وہ عورت پکارتی ہے. اس کا جو مضارع بنے گا وہ بنے گا ادعو پکار، ادعو پکار، ادعو پکارو، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، لا تدعو مت پکارو، داعین پکارنے والا، داعی پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا. دعا پکارنا. یہ ہماری تیسرا فعل تھا اس کے گردان کی. اور جو پچھلا ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ہدا پڑھا تھا.
اور اس ہدایت سے ہی جو ہے نا ہماری جو نیکسٹ آج کی جو ایکسرسائز آئیں گی جس میں ہم ایکسرسائز کرتے ہیں آخر میں، تو ہدا یہ جو پچھلا سبق گزرا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، جس میں جو ہم پول بھی یوز کرتے ہیں، آپ کی جو آپ اپنا اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اس لیے اس کو آپ ذرا دھیان سے کیجیے گا، یہ انشاءاللہ آج کی ہماری اس ایکسرسائز کا حصہ ہے. یہ ہدا یہ اس کے آخر میں ویک لیٹر آیا ہے یہ، اور ہدا اس نے ہدایت دی. ہدا اس نے ہدایت دی. ہدو ان سب 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 نے ہدایت دی. ہدایتا آپ نے ہدایت دی. ہدایتا آپ نے ہدایت دی. ہدایتو میں نے ہدایت دی. ہدایتو میں نے ہدایت دی. ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی. ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی. ہداینا ہم سب نے ہدایت دی. ہداینا ہم سب نے ہدایت دی. ہدایتا اس عورت نے ہدایت دی. حدت عورت نے ہدایت دی. حدت ساری معاف کیجیے گا، حدت اس عورت نے ہدایت دی. حدت اس عورت نے ہدایت دی. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں. اہدی میں ہدایت دیتا ہوں. تہدونا ہم آپ سب ہدایت دیتے ہیں. تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں. تہدی وہ ہدایت دیتی ہے. تہدی وہ ہدایت دیتی ہے. اہدی ہدایت دے. اہدی ہدایت دے. یہ ہم امر بنا رہے ہیں تو اس میں جو الف کے نیچے زیر ہے، اور اہدی ہدایت دے. اہدی ہدایت دے. اہدو ہدایت دو. اہدو ہدایت دو. لا تہدی مت ہدایت دے. لا تہدی مت ہدایت دے. لا تہدو مت ہدایت دو. لا تہدو مت ہدایت دو. ہادن ہدایت دینے والا. ہادن ہدایت دینے والا. یہ اس کا فاعل ہوگا، اور مفعول ہوگا مہدی جس کو ہدایت دی گئی. مہدی جس کو ہدایت دی گئی. ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا. آج کے سبق میں جو ہے امر پہ جو ہم پڑھیں گے. ہمارا اس نے حکم دیا. ہمارا اس میں حمزہ ہے شروع میں، یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، اور اس میں ہمارا اس نے حکم دیا. یہ بھی ویک لیٹر میں شمار ہوگا، اور اس کی گردان ہوگی ہمارا اس نے حکم دیا. ہمارا اس نے حکم دیا. امرو ان سب نے حکم دیا. امرو ان سب نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتا آپ نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتو میں نے حکم دیا. امرتم آپ سب نے حکم دیا. امرتم آپ سب نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. امرنا ہم نے حکم دیا. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، فرسٹ ٹائم کرتے ہیں. امرا امرو. امرا امرو. امرتا امرتو. امرتا امرتو. امرتم امرنا. امرتم امرنا. اس کا جو ہم بول چل کرتے ہیں حل ہمارا کیا اس نے حکم دیا. حل ہمارا کیا اس نے حکم دیا. اس کا جو نام ہمارا ہاں اس نے حکم دیا. ہاں اس نے حکم دیا. میں آپ سوال پڑھوں گا، آپ جواب بولیں گے. حل امرو. نعم امرو. حل امرتا. نعم امرتو. حل امرتم. نعم امرنا. نم امرنا. اس میں آپ دیکھیں کہ حل کے بعد امر ہوئے تو یہاں پہ بھی امر ہوئے، یہاں پہ چینج نہیں ہوا. یہاں پہ امرتا تھا کیا تم نے حکم دیا. نام امرتم ہاں میں نے حکم دیا. ہم امرتم کیا تم سب نے حکم دیا. نام امرنا ہاں میں نے ہم نے حکم دیا. ہم سب نے حکم دیا. اس میں جو اگلی ہے اس کی مضارع ہے. یا مرو حکم دیتا ہے، یا مرونا سب حکم دیتے ہیں. تا مرو آپ حکم دیتے ہیں. یہاں پہ الف جو ہے وہ دو دفعہ ہے، دو حمزہ کے ایک ساتھ مل کر آ جاتے ہیں تو دوسرا حمزہ مد بن جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں الف اور یہ الف دیتا ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ آمرو ہوگا. آمرو تامرو آمرو. تو یہ اس میں جو ہے نا اس میں ایڈ ہو جائے گا. اس کی ہم گردان کرتے ہیں. یا مرو حکم دیتا ہے. یا مرو حکم دیتا ہے. یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. تامرو آپ حکم دیتے ہیں. تامرو آپ حکم دیتے ہیں. آمرو میں حکم دیتا ہوں. آمرو میں حکم دیتا ہوں. تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں. نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں.
اس میں عربی بول چال میں حل یامرو کیا وہ حکم دیتا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام یامرو، ہاں وہ حکم دیتا ہے. اس کے بعد حل یامرونا، نام یامرونا، نعم یامرونا، نام یامرونا. حل تامرو کیا تم حکم دیتے ہو؟ نعم نام آمرو، آمرو، نام آمرو ہاں میں حکم دیتا ہوں. حل تامرونا کیا تم سب حکم دیتے ہو؟ نام نعم نامرو، امرنا، نام نامرو ہاں ہم نعم حکم دیتے ہیں. حل یامرو بالصلاۃ کیا وہ نماز کا حکم دیتا ہے؟ نام نعم یامرو یامرو بالصلاۃ، بالصلاۃ، حل یامرون بالصلاۃ، نام نعم یامرون یامرون بالصلاۃ، بالصلاۃ، حل تامرو بالصلاۃ کیا تم نماز کا حکم دیتے ہو؟ نام نعم آمرو آمرو بالصلاۃ، بالصلاۃ، حل تامرون بالصلاۃ کیا تم سب نماز کا حکم دیتے ہو؟ نعم نام نامرو نامرو بالصلاۃ، نامرو جزاک بالصلاۃ. اللہ خیر. اس میں امر جو اس کا بناتے ہیں تو امرا سے یامرو، اس کا جو امر بناتے ہیں تو یا کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کی جو پیش ہے ڈراپ کر اس پہ سکن آ جاتا ہے، اور اس کو جو ہم الف کو بھی ڈراپ کرتے ہیں کمزور ہے تو یہ مر آ جائے گا. اس کا جو امر ہوگا امارا کا مر حکم دے. تو کئی دفعہ اس کے ساتھ اگر کوئی ورڈ ملاتے ہیں جیسے واو اس سے پہلے ملتی ہے تو یہ حمزہ واپس آ جاتا ہے، تو اس کو وا مر کہیں گے، وا مر اور حکم دے. مر صرف حکم دے، وا مر یہ حمزہ واپس آ گیا واو کی وجہ سے، اس کی پلیس بنانی تھی اس نے، وا مر اور حکم دے. اس کو ہم کہتے ہیں مر حکم دے، مر حکم دے، مرو حکم دو، مرو حکم دو، لا تعمر مت حکم دے، لا تأمر مت حکم دے، لا تعمرو مت حکم دو. لا تأمرو مت حکم دو. اس کو ریپیٹ کرتے ہیں مر مرو، مر مرو، لا تعمر لا تعمرو، لا تأمر لا تأمرو، مر حکم دے، مر حکم دے، مرو حکم دو، مرو حکم دو، لا تعمر مت حکم دے، لا تأمر مت حکم دے، لا تعمرو مت حکم دو. لا تأمرو مت حکم اس دو. کو اب عربی بول چال لیتے ہیں مر حکم دے، اس کا جو ہوگا آمرو میں نے حکم دیا، میں حکم دیتا ہوں. مر حکم دے، آمرو میں حکم دیتا ہوں، مرو حکم دو، اس کے کیا جواب ہوگا؟ نہ مرو، نامرو ہم حکم دیتے نہ ہیں. مرو ہم حکم دیتے. مر بالصلاۃ کیا جواب ہوگا؟ آمرو آمرو بالصلاۃ، بالصلاۃ، مرو بالصلاۃ، نامرو بالصلاۃ، نامرو بالصلاۃ، نامرو بالصلاۃ. جزاک اللہ. لا تعمرو مت حکم دے، لا آمرو میں لا حکم نہیں دیتا. آمر، دیکھا اس کو لا کو ڈبل استعمال ہوتا ہے یہاں پہ، اس کو سمپل کے لا لا امر ہوگا، نہیں میں نہیں حکم دیتا، تو یہ ہوگا لا امرو میں حکم نہیں دیتا. لا تعمرو، لا آمرو، لا نامرو، لا نامرو نہیں ہم حکم نہیں دیتے. لا تعمرو بالمنکر برائی کا حکم مت دے، لا آمرو بالمنکر، لا امرو بالمنکر، لا تعمرون بالمنکر، لا نأمرو بالمنکر، لا نامرو بالمنکر. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد جو ہے وہ فاعل کی جو وزن پہ عامر حکم دینے والا، مفعول کی جگہ معمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. کوئی میرے ساتھ بولے گا عامر حکم دینے والا، عامر حکم دینے والا، معمور جس کو حکم دیا گیا، معمور جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. امر حکم دینا. اس میں حل انت عامر کیا تم حکم دینے والے ہو؟ جواب کیا نام ہوگا؟ انا نعم عامر، انا عامر. حل تا عامرون کیا تم سب حکم دینے والے ہو؟ نعم نام نحن نحن عامرون، عامرون. نحن عامرون. اس کی پوری گردان کرتے ہیں اکٹھی. ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، ہمارا تو اس عورت نے حکم دیا. ہمارا تو اس عورت نے حکم دیا. یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ حکم دیتے ہیں، یامرونا وہ حکم دیتے ہیں، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، امرو میں حکم دیتا ہوں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تامرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نامرو ہم سب حکم دیتے ہیں، نأمرو میں ہم سب حکم دیتے ہیں، تامرو عورت حکم دیتی ہے، تأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے، مر حکم دے،
مر حکم دے، مرو حکم دو، مرو حکم دو، تامر مت حکم دے، لا لا تامر مت تأمر حکم دے، مت حکم لا دے، تأمر مت لا حکم دو، تامرو مت حکم دو، لا لا تأمرو تأمروا مت مت حکم حکم دو، دو، عامر حکم دینے والا، آمر حکم حکم دینے دینے والا، معمور جس کو حکم دیا گیا، معمور جسے جس کو حکم دیا گیا، امر حکم دینا. امر حکم دینا. امر حکم دینا. اس کو ہم اگر بے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ہے ہمارا، اس نے حکم دیا، یہ ماضی ہے، یامرو مضارع ہے، اس سے ہم باقی گردان کر سکتے ہیں، مر حکم دینا. اس کے بعد جو یہ ہے عامر، معمور اور امر. تو اپنا اس سے آگے جانے سے پہلے معاذ اگر آپ کوئی چیز کہنا چاہیں تو میں درمیان میں بھول گیا تھا آپ کو اس کی دعوت دینا. نہیں، جزاک اللہ خیر. دو تین توجہات جو دلانے میں سمجھ رہا ہوں کہ ضروری ہیں اس وقت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو جو پروگرام کا شیڈول ہے وہ تھوڑا سا ہم نے تبدیل کیا، اور اسے ہم ہفتے کے دن اب دن میں عصر کے بعد 4 بجے کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا حاضری پہ امپیکٹ پڑا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور ہمیں پھر ایک ڈاکٹر ظفر الہی جیسا استاد بھی مہیا کیا ہے جو اتنی محنت سے ہمارے سامنے یہ سبق جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں اور ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر بھی دے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ اس پروگرام میں خود بھی شامل ہوں اور اس سے زیادہ جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ہم اپنی پارٹیسپینٹ لسٹ میں یہ دیکھیں کہ ہمارے دوست احباب ساتھی جو ہمارے پہلے شریک ہوتے تھے اس پروگرام میں اور اب وہ شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ان کو جو ہے کوآرڈینیٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ ان سے پتہ کیا جائے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ یہ پروگرام نہیں اٹینڈ کر پا رہے ہیں، تو ہم تک وہ اطلاع دی جائے تاکہ ہم ان کو بہترین طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بڑھائیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اس کی ریویژن بھی کریں اور اس کے اسباق کو بھی دیکھیں اور اس کے حوالے سے جو بھی علم حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست احباب جو کہ آپ کے اس پروگرام میں شریک ہوتے تھے، ان کو تھوڑی سی موٹیویشن بھی دیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایک جینوئن کیس ہے یا جینوئن کوئی ایشو ہے تو ہم تک وہ ضرور پہنچائیں تاکہ ہم اس کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کو ایڈجسٹ کر سکیں. ساتھ ہی میں نے اٹینڈنس شیٹ چیٹ میں شیئر کر دی ہے، تو میں دوبارہ سے اس کا لنک بھیج دیتا ہوں. چیٹ میں اگر آپ اپنے موبائل سے دیکھ رہے ہیں تو مور کا آپشن میں جائیں، ادھر چیٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا میرا میسج. اور اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے یا اسمارٹ ٹی وی سے ہیں تو آپ اپنا ماؤس نیچے کی طرف لے کے جائیں گے تو پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہی چیٹ کا ایک آپشن ہوگا، اس میں آپ کلک کریں اور ادھر آپ میرا میسج دیکھ سکیں گے. تو میں دوبارہ سے اٹینڈنس شیٹ بھیج دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ جب ہم پریکٹس کر رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ایک TPI کا ماحول بن سکے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو آگے پھر کنٹینیو کرنا چاہیں تو. میں اس میں ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. ایک بھائی نے مجھ سے اپروچ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹائم مجھے سوٹ نہیں کرتا 3 سے 5 4 سے 5 والا، کیونکہ آفس وغیرہ کی وجہ سے. تو ایک یہی پروگرام جو دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. ابھی اس پروگرام میں ہم پیچھے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کچھ پروگرام ڈبل پروگرام کیے تھے ہفتے میں 2 دفعہ. تو میرے وہاں پہ 5ویں یا 6ٹھے پروگرام پہ ہیں جو کہ ہم ہر اتوار کو 10 سے 11 بجے تک ہم لوگ کرتے ہیں. تو اس کی جو ہے وہ بھی اپنی جو میٹنگ آئی ڈی ہے اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس وجہ سے نہیں اٹینڈ کر پا رہے بھائی کہ جو کہ یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس ٹائم پہ بھی جو ہے اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں. یعنی کہ اگر اس میں جو ہمارے 27 پارٹیسپینٹ ہیں تو کم از کم 20-25 جو ہے ان کو اس میں آنسر دینا چاہیے. یہ بھی پریکٹس کے لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کو ریوائز کر لیں. ایک ریویژن ہمارا ہو جاتا ہے. ایک میں کرواتا ہوں شروع میں، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. ایک پہلے ہم نے کیا ہے ایک دفعہ، پھر ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. تو بعد اس کے آگے وہ اپنا جو ہے ہمارا ریویژن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. شجاع الاسلام بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، غالباً کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں. میں ان کو انمیوٹ جی کر دیتا ہوں. ان سے لے لیں، ان سے بات لے لیں. جی جی شجاع بھائی آپ کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے پریکٹس کے لیے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا. تو پھر ابھی تو ہم پھر پول سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا، تو آپ اس دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں وہی سوالات ہیں جو کہ اس میں آئیں گے پول کے اندر بھی. آپ پہلے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں اور کئی دفعہ اگر پڑھے نہ جائیں تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں ان کو. کچھ سوال آگے پیچھے ہوئے ہیں میرے پاس، تو میں اس سوال نمبر 6 ہے یہ جو پہلا ہمارے پاس ہے گرامر کا، یہ میں نے لانچ کر دیا ہے.
ہدا سے مضارع کی چابی کیا ہوگی؟ نمبر 1 اہدی، نمبر 2 یہدی، نمبر 3 تہدون، نمبر 4 ہادن۔ نمبر 2 ہدا سے یہدی۔ جی اس پہ پول پہ جواب دیجیے گا، آپ کی اسکرین پہ پول آ رہا ہوگا تو اچھا اس پہ جواب دیجیے گا۔ تو اس میں سبھی کا جواب صحیح آیا ہے۔ یہدی جو ہے نا تقریباً 100% نہیں، یہدی جواب دیا ہے اس میں ہمارے سامنے۔ اچھا جی، دوسرا سوال اب ہم دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ نہدی کا ترجمہ بتائیے۔ ہم سب ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دینے والا، آپ سب ہدایت دیتے ہیں جس سے ہدایت دی گئی ہو۔ ہم 15 سیکنڈ رکھتے ہیں اس میں۔ تو اس میں جو جواب زیادہ تر آیا ہے ہم سب ہدایت دیتے ہیں، یہی صحیح جواب ہے اس کا۔ جی اچھا جی، اگلے سوال پہ جاتے ہیں۔ لا تہدی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مت ہدایت دے، مت ہدایت دو، ہدایت دے، ہدایت دو۔ چلے الحمد خوشی کی بات ہے کہ سب لوگ جو ہے نا اس کو صحیح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، مطلب یہ دونوں جو سوالات اس میں 100% تھا، اس کا جو ہے جی یہ صحیح ہے، نمبر 1 صحیح ہے کہ جی مت مت ہدایت۔ ہدایت۔ اچھا جی، اگلے سوال پہ ہم جاتے ہیں۔ ہدا سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ اہدی، اہدو، تہدی، ہدو۔ یہ اسکرین پہ سوال کچھ اور آ رہا ہے، لیکن یہ پول پہ جو میں نے ڈالا ہوا ہے وہ ہے ہدا سے فعل امر کی چابی کیا ہوگی؟ اہدی، اہدو، تہدی، ہدو۔ تو اس کو ہم لے لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر ساتھیوں نے اس کا صحیح جواب دیا کہ ہدا سے فعل امر کی چابی اہدی ہوگی۔ جی جی، اگلا سوال ہمارے پاس ہے، هل يهتدون احدا کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ لا يهدي احدا، لا يهتدون احدا، لا نهدي احدا، لا اهدي احدا۔ هل يهتدون احدا کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی اس کا ہم میرا خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ لا نهدي احدا ہونا چاہیے، یہدون، لا لا يهدون۔ جی سر، تو یہدون 88% لوگوں نے جو ہے وہ صحیح جواب دیا اس کا۔ آخری سوال گرامر کا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ نعم اللہ ہادن، ہاں اللہ ہدایت دیتا ہے، ہاں اللہ نے ہدایت دی، ہاں اللہ ہدایت دینے والا ہے، ہاں اللہ ہدایت دے گا۔ جی اس کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 77% لوگوں نے اس کا جواب دیا ہاں اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ ہدایت
میرے خیال ہے یہی اس کا صحیح جواب ہے. ہاں اللہ ہدایت دینے والا ہے. 77% لوگوں نے جواب دیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سبق میں سے سوال ہیں. جی جی میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. آپ پاس نہیں ہے؟ نہیں میرے پاس بھی ہے. سوال نمبر 1 فی طغیانہم کا ترجمہ بتائیے اور ان کی سرکشی میں، پھر ان کی سرکشی میں وہ سب سرکش ہوئے ان کی سرکشی میں. 15 سیکنڈ لے لیتے ہیں. فی طغیانہم کا ترجمہ. یہاں پہ اس کا جو رزلٹ آیا وہ 71% لوگوں نے ان کی ایک منٹ سرکشی میں. کی جگہ اس کو میرے خیال میں یہ اس کو میں دیکھ لوں جو ہمارے پاس ہے اس کا رزلٹ. ان کی سرکش میں ٹھیک ہے. یہ ان کی سرکش میں اس میں وہ اور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ اس میں واو نہیں لگا ہوا اور پھر پاس بھی نہیں ہو سکتا تو وہ سرکش میں نہیں ہو سکتا. تو یہی صحیح آنسر ہے ان کی سرکش میں. جی دوسرا سوال ہم لیتے ہیں. اشترو کا ترجمہ بتائیے اور انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے خرید لیا، انہوں نے بیچ دیا گمراہی. اشترو کا ترجمہ بتائیے. مشکل سوال ہے. بہت ایسا چل رہا ہے جو آپ کی لائنز ہیں. ایسے جواب آ رہے ہیں. لیکن ہم ادھر روک کے اس کا رزلٹ شیئر کرتے ہیں. 92% لوگوں نے کہا انہوں نے خرید لیا. یہی اس کا صحیح جواب دیا. سوال نمبر 3 ہم چلے جاتے ہیں. شیطانہم میں شیاطین سے کون مراد ہے؟ منافقین کے سردار، شیاطین، جنات، ان میں سے کوئی نہیں. اس کا رزلٹ ہم شیئر کرتے ہیں. 71% لوگوں نے منافقین کے سردار کو چنا ہے کہ اس کا شیاطین میں شیاطین سے کیا مراد ہے. یہی صحیح آنسر ہے اس کا. جی سوال نمبر 4 ہمارے سامنے ہے. مستہزئین کا واحد بتائیے. مستہزہ، مستہزنات، مستہزی، یستہزی. مستہزئین کا واحد بتائیے. اس کا ہم رزلٹ دیکھتے ہیں. 67% لوگوں نے اس کا جواب دیا مستہزی. اس کا واحد ہے مستہزئین کا. استاذی صحیح ہے اس کا ورڈ. سوال نمبر 5 یخلو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. یخلو کون سا فعل ہے؟ ٹھیک ہے. اس میں تقریباً 80% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. فعل مضارع یخلو فعل مضارع ہے. ہمارے سامنے کہ اس کے شروع میں چینج ہو رہا ہے. جو شروع میں جس کا چینج ہوتا ہے وہ مضارع ہوتا ہے، جس کے اینڈ پہ چینج ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے. اور جب ان کے ہم شروع میں ویک لیٹر گرا دیتے ہیں تو امر نہیں بنتا. نئی میں لا لگتا ہے اور عمر میں جو ہے وہ ہمیشہ ویک لیٹر نہیں آتا. جی یہ اس کے بعد میرا خیال ہے اور سوال نہیں ہے. میں چیک کر لیتا ہوں. سوال نمبر 6 بس نہیں جی ہے. پھر اس کے بعد یہ آخری ہے. جی
نماز پھر میں مجھے مکمل کروں میں. جی بالکل آپ. تو اس میں مینلی جو اس وقت صورتحال، اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے. تو اس میں یہ کرونا کی آفت کی وجہ سے دنیا کے انسان بہت بڑی آزمائش کا شکار ہے. آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مہربان رب، ہم دعا کرتے ہیں رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، تو ہم پہ رحم فرما، مغفرت فرما، تو ہی رحم فرمانے والا ہے. اے ہمارے رب بخش دے ہمیں، رحم فرما، تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. اور اس میں جو ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب اگر ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، انسانیت کو اس عذاب سے، آزمائش سے نجات عطا فرما. یہ تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے. ہمارے رب، تو رمضان مبارک میں جو ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تیرے رسول نے ایسی گھڑیاں بتائی ہیں کہ روز افطاری سے پہلے دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے. یا اللہ اس وبا کو، اس بلا کو پوری دنیا سے ختم فرما دے. یا اللہ سب کو سکون کی دولت سے نواز دے. یا رب، یا اللہ جو پوری دنیا جو ہے وہ ایک کھڑی ہو گئی ہے، بند گلی میں پہنچ چکی ہے، یا اللہ اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرما. ہم دوبارہ اس پیغام کو اپنے لیے ہمیشہ ریفریش کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمان ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. رمضان مبارک میں ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم جو اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں، تدبر و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے ذکر کے لیے. اپنے اس ماہ مبارک کا خوب استعمال کریں اور دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو صحت تندرستی رکھے، اور ماہ مبارک کی جو ساعتیں ہیں، اس کے ہر ساعت کو جو اپنے نیک اعمال کو اکٹھے کرنے، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.